بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہمارا آب کوثر شریف کا یہ 50واں درس ہے۔ سامعین کرام، پچھلے دروس میں درود پاک کی فضیلت اور برکات کے حوالے سے بہت سی احادیث اور روایات آپ سن چکے ہیں، جن سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ درود پاک کی کثرت کرنے والا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، اور جو درود پاک پر ہمیشگی اختیار کر لے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے بڑے خاص انعامات اسے حاصل ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے شیخ مکرم حضور فقیہ العصر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ اپنی اس مبارک کتاب میں ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک نیک صالح بزرگ جن کا نام محمد بن سعید بن مطرف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا کہ اتنی مقدار میں درود پاک پڑھ کر سویا کروں گا، اور روزانہ میں پڑھتا رہا۔ ایک دن میں اپنے بالا خانے میں درود پاک پڑھ کر بیٹھا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی۔ اتفاق سے میری بیوی اسی بالا خانہ میں سوئی ہوئی تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ذات گرامی جس پر میں درود پاک پڑھا کرتا تھا، یعنی آقائے دو جہاں رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بالا خانے کے دروازے سے اندر تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور سے میرا بالا خانہ جگمگا اٹھا۔ پھر حضور محبوب کبریا صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے قریب تشریف لائے اور فرمایا، اے میرے پیارے امتی، جس منہ سے تو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، آ میں اس کو بوسہ دوں۔ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال کر کے کہ میں کہاں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کہاں، چہ نسبت خاک رابا عالم پاک، مجھے شرم آئی تو میں نے اپنا منہ موڑ لیا۔ رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسہ دیا تو ایسی خوشبو مہکی کہ جس کے آگے دنیا کی تمام خوشبوئیں ہیج تھیں، اور اس خوشبو کی مہک کی وجہ سے میری بیوی بیدار ہو گئی۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سارا گھر ہمارا خوشبو سے مہک رہا ہے، بلکہ میرے رخسار سے 8 روز تک خوشبو کی لپٹیں نکلتی رہی۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک اطیب الطیبین اطہر الطاہرین اکرم الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وازواجہ الطاہرات الطیبات امہات المؤمنین الی یوم الدین فی کل یوم 100,000 مرہ۔ تو سامعین گرامی، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ محمد بن سعید بن مطرف رحمت اللہ تعالی علیہ جو درود پاک کی کثرت کرنے والے تھے، اور جنہوں نے ایک خاص تعداد میں درود پاک پڑھنا اپنا روزانہ کا وظیفہ بنا رکھا تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا کس طرح سے اکرام فرمایا، ان سے کس انداز سے محبت فرمائی، اور کیا انعام ان کو عطا فرمایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے روزانہ کے معمولات میں درود پاک کا وظیفہ ضرور رکھیں اور درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں بھی اپنی زیارت سے نوازیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رحمت خاصہ سے حصہ وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔